الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک سیدنا محمد بارک وسلم، اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 8 روزہ جلسہ افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد ہے، جس کا پہلا جلسہ یعنی آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا پہلا جلسہ جناب سردار محمد کامل صاحب، جو کل ہند مرکزی مجلس جماعت کے خدیم رکن ہیں، جب سے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت بنی ہے، جب سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، ان کے دولت قدے میں، دولت قدا ہے یہ، کہاں صدیق اکبر کا ذکر، اس سے بڑھ کی دولت کیا ہونا؟ سبحان اللہ۔ تو ہمارے سردار محمد کامل صاحب قبلہ کے دولت قدے میں آج پہلا جلسہ افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا منعقد ہے۔ ابھی آپ نے نعت پاک اور منقبت پاک پھر مولانا باقر علی صدیقی صاحب کی تقریر کو سماعت فرمایا، اور الحمدللہ یہاں نوجوانوں کی کثرت ہے، تو گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ آج نوجوانوں کو جو بھٹکانے کی سازشیں کر کے اور اچھوں کو بھٹکا دیا شیطان، تو شیطانی جو طاقتیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور سرکار کے غلاموں کو جو کام کرنا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے روزے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے جاگو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے، ہمارے کہے کچھ ایسا لفظ ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے کہ چراغ مصطفی سے شرار بولہب، یعنی ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے بھی رہیں گے اور بولہب کو ماننے والے بھی رہیں گے۔ یہ مقابلہ چلتے آئے گا، ہمیشہ ہوا ہے۔ جب موسیٰ ہے تو فرعون رہے گا، جب نمرود ہے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رہیں گے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ابو جہل ابو لہب ہے۔ تو اس سے اقبال نے کہا ستیزہ کار
رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا ہے۔ تو ہمیشہ سرکار کے چاہنے والوں کی جو جماعت ہے وہ حق پر ہے، مگر اس جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے، عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے بو لہبیوں بو جہلیوں کے بھی کام ہیں۔ اس واسطے یہ جلسے رکھنا کل ہی مرکزی مجلس اہل سنت نے ضروری سمجھا، تو میں نے خواہش ظاہر کی صدر محمد قانی صاحب سے کہ سردیوں کا موسم ہے اور گھر میں بھی اس لیے رکھنا ہے جلسے تاکہ محلے والے اور گھر میں رہنے والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ تو اس لیے پہلا جلسہ جناب سردار کامل صاحب کے اس دولت قلعے میں ہے۔ میں سردار کامل صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات سن لی اور الحمدللہ وہ کٹر سنی ہے، اور پھر جو ہے حضرت سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے دادا کی نسبت ہے، اس طرح وہ نسبت ان کو بھی ملی ہے۔ اور حضرت سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے وہ عظیم المرتبت ممتاز بزرگ ہیں جو بہت اعلیٰ الفاظ، جو عالم بھی ہیں صوفی بھی ہیں۔ تو یہ سلسلوں نے ہم کو بتایا، لیکن اب سلسلوں میں گھس کے لوگ بے سلسلہ کر رہے ہیں، تو اس لیے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی میں کوشش کروں گا، اور مجھے بھی سمجھنا ہے اور آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم یہ جلسہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو نازک ذریعے سے گزارا جاتا ہے۔ جیسے ابھی مولا کائنات امام المشارق المغارب مظہر العجائب الغرائب حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ کا ذکر ہمارے باقر صاحب کر رہے تھے۔ وہ بتانے کی ایک کوشش کر رہے تھے کہ آج کی جو دشمن ہے صحابہ کے، وہ اپنا کام کر کے یہ بتاتے ہیں کہ پہلے خلیفہ تو حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ بیماری اتنی لگ گئی کہ مشائخ کے اندر بھی آ گئی، اور یہ بیماری کینسر سے بری بیماری ہے۔ اس کا علاج کرنا ہے، تو اس کا علاج یہی ہے کہ افضلیت صدیق اکبر کے جلسے میں۔ تو مجبوراً آدمی ڈرتا، ادھر مولا کو دیکھیں گے، یہ صدیق اکبر کو دیکھیں گے، یہ بیچ میں لا کر ایسے نازک موڑ پہ لوگوں کو چھوڑ دیے ہیں، ہم مولا والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم سلسلہ ہے۔ اور یہ بات میں کھل کے آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں، اور آپ لوگ جو ہے اہل سلسلہ اس لیے بتا رہا ہوں، عوام اس بات کو نہیں سمجھتی کہ ہمارے شجرے جتنے بھی جا کے ملتے ہیں وہ حضرت علی پہ ختم ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہم لوگ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، ہاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ میں وہ بات سمجھاؤں گا آپ کو ابھی۔ یہ ہماری طریقت ہے، طریقت کا جو سلسلہ ہمارا منتہا ہوتا ہے حضرت علی پہ، چاہے چشتی ہو سلسلہ، قادری ہو، نقشبندی ہو۔ نقشبندی سلسلہ حضرت صدیق اکبر پہ بھی ختم ہے اور مولا علی پر بھی ختم ہے، اور اس طرح رفاعی ہے، جتنے سلاسل ہیں وہ مولا پہ جا کے رکتے ہیں۔ تو یہیں سے فائدہ اٹھا کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر ہے، ورنہ شجرے میں پہلا نمبر ہے، اور شریعت اور طریقت میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ اب وہ خبر گا دیا انہوں بولنا شروع کرے علی کا پہلا نمبر۔ بھئی علی کو کہیں بھی بیٹھاؤ، علی علی ہے، علی کو آپ پہلے بٹھاؤ، علی کو آپ چوتھے بٹھاؤ، علی تو علی ہے۔ اور علی کو اس لیے چوتھا نمبر دیا گیا ہے، علی کو یہ پوروں کو مشورہ دینا تھا۔ اس لیے بات سمجھ کے کرنا چاہیے اور اچھی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ میں جو ہے یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو یہ بات نہیں چلتی۔ ہم اہل سنت الجماعت ہیں، جب ہم سنی ہیں تو جتنے بھی ہمارے مقابلے میں فرقے ہیں وہ باطل ہیں۔
تو صرف اہل سنت جماعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، سرکار دو عالم کا جانشین مانتا ہے، سرکار دو عالم کا سجادہ نشین مانتا ہے، اور تمام صحابہ کا امام مانتا ہے۔ اس میں احادیث ہیں، قرآن ہے۔ اب قرآن حدیث میں بیان کرنے لگ جاؤں تو فجر ہو رہی مگر ختم نہیں۔ بات اہم جو ہے وہ آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ پہلے یہ سمجھیے کہ صحابہ کہتے کس کو ہے، کیونکہ یہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں اور اہل بیت اطہار کس کو کہتے ہیں؟ مختصر بات، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی، صحابی بنتا ہے رسول پاک کی نظر سے، اور اہل بیت بھی صحابی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی سرکار کو دیکھا، اور صحابہ اور اہل بیت میں کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا۔ سارے صحابہ اہل بیت کو اپنی اولاد، اپنی آل، اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ یہ بات آپ سے چھپائی جاتی ہے، اور ایک نیا شبوخہ نکالے، در والے گھر والے ہوئے، ایک نئی بات۔ یہ در اور گھر نہیں ہے، در ہم تو یہ کہتے ہیں صحابہ کو بھی نسبت ہے تو رسول پاک سے ہے، اہل بیت کی جو بھی نسبت ہے رسول پاک سے۔ ہمارے مرکز ایمان رسول پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں گے ہم اس کو چاہیں گے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا جس سے اہل بیت کے تعلق سے جس سے یہ جنگ کرے میں ان سے جنگ کرتا ہوں، جس سے یہ صلح کرے میں ان سے صلح کرتا ہوں۔ بات بڑی پتہ کی بتا دی ہے سرکار، لوگ سمجھے نہیں۔ بات پتہ کی بتا، انہیں دو شہزادے ہیں، ایک امام حسن علیہ السلام ہے، ایک امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی۔ سرکار نے بتا دیا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا صحیح ہے کہ ہم صحابہ کو بھی چاہتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کو بھی چاہتے ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی تفاوت نہیں۔ تو صحابہ، اب کوئی شخص آیا سرکار کی بارگاہ مقدس میں اور ایمان لائے، نہ انہوں حج کرے، نہ عمل کرے، نہ نماز پڑھے، نہ تہجد پڑھے، نہ روزہ رہے، نہ کچھ کرے، 1 گھنٹے کے بعد ان کا وصال ہو گیا، تو وہ صحابی ہے کہ نہیں؟ صحابی، ان کا وصال ہو گیا۔ ایسے صحابی بھی غوث و خواجہ سے اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ اولیاء اللہ متقیوں پرہیزگاروں سے زیادہ صحابہ کا درجہ ہے۔ آپ اگر اولیاء کی تاریخ پڑھیں گے تو اولیاء اللہ غاروں میں جا کر، جنگلوں میں جا کے عبادت کرتے تھے، تقوی کی زندگی گزارتے تھے، چھلے پہ چھلا کرتے تھے، اور کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، اور عبادت کرتے تھے، روزے پہ روزہ رہتے تھے، اپنے جسم کو تکلیف دیتے تھے، اور بڑے بڑے مرتبے پائے۔ مگر صحابہ نے ایسا نہیں کیا، کسی دار میں جا کے نہیں بیٹھے، کہیں چھلا نہیں کرے، مگر مرتبہ ان کا اولیاء سے کیوں بولتے؟ کیا اتنی محنت اور مشقت صحابہ نے کی ہے جو ہم کو اولیاء کی زندگی میں نظر آتی ہے؟ اب خواجہ غریب نواز سرکار کی اب ہسٹری پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ جنگل پھر کے غاروں میں رہ کے عبادت کرتے تھے، ایک ایک مشائخ کے پاس جاتے تھے، محنت کرتے تھے۔ اتنی آپ نے اپنے آپ کو اتنی عبادتیں کی ہیں، اتنا تقویٰ اختیار کیا ہے۔ غوث اعظم خود جو ہے کئی سال تک مجاہدہ کرتے رہے۔ وہ مجاہدے غوث اعظم کو نہیں بتاتے آپ لوگوں کے سامنے، صرف کرامتیں بتا دیتے ہیں لوگ۔ اتنے بھی سرکار غوث اعظم نے مجاہدے کیے ہیں، غوث اعظم فرماتے تھے میں جب دوڑنا شروع کرتا تھا تو بغداد کے کئی شہروں سے آگے نکل جاتا تھا اور مجاہدے کرتے بیٹھتا تھا۔ اتنا ایک وقت اتنا مجاہدہ کہ کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے میں وہاں عبادت کر رہا تھا تو مجھے کچھ پانی کی پیاس ہوئی، اور پانی کئی دنوں سے نہیں پیا تھا، کھانا بھی نہیں کھایا تھا، تو غازی آگے آئے، آپ باہر آئے، بزرگ غوث پاک کی بات عرض کر رہا ہوں میں، ولیوں کے سردار، جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ
बादल छाया हुआ है और उसमें से एक आवाज आई, ए अब्दुल खादर, हम आपकी इबादत से खुश हो गए और हम आज से जो तुम चाहे करो, तुम्हारे लिए हर चीज माफ हो गई, इबादतें, नमाज वगैरह, तुम्हारे लिए हलाल हराम कुछ भी नहीं। सरकार गौसे आजम थे वो, गौसे आजम ने कहा कि मरून किसको धोखा दे रहा, हट यहां से। सरकार ने जब फरमाया तो फिर अपने असली चेहरे में आया, आके कहने लगा, अब्दुल खादर, तुम अपने इल्म से बच गए। तुमने, सरकार बोले, फिर धोखा दे रहा, मैं अपने इल्म से नहीं, अल्लाह के फजल से बचा। इतनी इबादत सरकार गौसे आजम फरमाते हैं। इस पर उस शैतान ने क्या कहा कि ऐसा कह के तो मैं कई औलिया अल्लाह को रास्ते से हटा दिया, आप मुझे समझ गए। तो मुरीदों ने पूछा, जब ये वाक़या गौसे पाक ने बयान किया तो मुरीदों ने, आपके चाहने वालों ने पूछा, हुजूर ने शैतान से कैसा पहचाने आप? शैतान बोल रहा बोले कैसा पहचाने? इसलिए कई लोग छिल्ले में बैठते, सिफली अपने आप में चले जाते, नियत अच्छी रख के बैठते, शैतान मार खता कर लेता। इन शैतान की जरूरत है। अब इस राह में आना है तो पहले शैतान को समझना, यही बहुत बड़ा दुश्मन है जो अल्लाह के दर पे बैठा हुआ है, कुछ नहीं दूंगा मुझे, इसको समझना। वो लोग जाके छिल्ले कची करते हैं, लोग जाके इतने में उन्हें धोखा ऐसा देता कि सिफली अमलियात में चले आए। और कई लोगों को जो है कर रहे, इधर ठंडा भी है गौसे आजम का, इधर सिफली अमलियात भी कर रहे, लोगों को फायदा भी हो रहा। तो हमको भी सुनना चाहिए, अकल दी है। तो सरकार बगदाद से ने हमको राह बता दी। सरकार बगदाद से पूछा गया कि आपने कैसा पहचाना शैतान को? तो नैमे ने ये पहचाना कि वो कह रहा है कि कोई इबादत करने की जरूरत नहीं है, हलाल हराम सब जो है आपको जायज है। तो जब सरकार दो आलम ने मुकर्रर किया है तो किसको इख्तियार है कि उसको खत्म करने का? जब शरीयत को सरकार ने कायम किया है तो अब कोई बदल नहीं सकता। इसलिए मैं पहचान गया कि ये शैतान की आवाज है। इसलिए कहते हैं कि शरीयत का हाथ में रखो दामन, और हम तरीका दोबारा में हमारा निकल गए तो कहीं भी नहीं रहते। हम उनके मुरीद हैं, इनके मुरीद, किसके भी मुरीद हो, अकीदा सही रखो। मैं ये खानदान का हूँ, वो खानदान का हूँ, खानदान बांधना नहीं चलता, ये अकीदा चलता है, वो समझना है। इसलिए सहाबा कौन होते हैं? सहाबा वो है रसूल पाक को देख। हाँ, इसलिए हज करने वाले को हाजी कहते हैं, काबा देखने वाले को हाजी कहते हैं, कुरान देखने वाले को खारी कहते हैं, नबी को देखने वाले को सहाबी कहते हैं। समझ रहे बात? तो सहाबी का दर्जा जो है ना वो बहुत आला है। सरकार ने मिसाल भी दी ना, सरकार की हदीस रखने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे। सरकार ने कहा मेरे सहाबी एक मुट्ठी जौ खैरात करेंगे और गैर सहाबी किताबी मुत्तकी परहेज़गार हो ओहद बराबर सोना खैरात करेगा तो मेरे सहाबी की मुट्ठी तक नहीं पहुंच सकता। जब खैरात तक नहीं पहुंच सकता तो इबादत तक कहां पहुंचेगा, रुतबे तक कहां पहुंचेगा? गैर सहाबी। तो सहाबी का ये मुकाम होता है। इसलिए सरकार दो आलम ने फरमाया मेरे सहाबा से मोहब्बत रखो क्योंकि अल्लाह ने इनको मेरे लिए चुन लिया है। सरकार ने अंसार और महाजिरीन को चुन लिया है। सरकार, अल्लाह ने सरकार के लिए इन बातों को भी, इन हदीस को भी नजर में रखना। और सरकार के अहले बैत का तो मुकाम ही आला है। जैसा कि ये महीने में सैयद कायनात, मखदूम कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत है। सरकार ने जिनके बारे में क्या फरमाया, फातिमा जिससे नाराज हो जाए खुदा उससे नाराज हो जाता है। तो आप बताओ सहाबा इकराम हजरत फातिमा को नाराज कर सकते हैं? ये इल्जाम है सहाबा पे। तो ये है, मैं आप ये समझते चलिए सहाबा क्या है, अहले बैत क्या है। सहाबा और अहले बैत में कोई झगड़ा नहीं था। सारे सहाबा की तारीफ सरकार कर रहे हैं, अहले बैत की भी तारीफ सरकार कर रहे हैं। और सरकार दोनों को भी बोल रहे हैं, इनसे मोहब्बत रखो, सहाबा से भी मोहब्बत रखो बोल रहे, अहले बैत से भी मोहब्बत रख रहे।
دونوں ہے. تو اس لیے اہل سنت جماعت کا مقدر ہے وہ اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں, صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں. اس لیے ہم سنی ہے, اس لیے صدیق اکبر کا یوم منا رہے ہیں, منا رہے ہیں. یہ بات پھیلانا ہے, آپ کو سمجھانا ہے, کیونکہ بہت دھوکہ دیا جا رہا ہے آج کل. جو یوٹیوب کا دور, فیس بک اور جو ہے یہ نئے نئے ملاٹے, نہ پڑھے نہ لکھے, پوری جو ہے نا اہل سنت کے مخالف, ہم علی والے ہیں, ہم علی والے ہیں, علی والے ہیں, علی والے ہیں. تو پتہ ہی نہیں ہے صاحب کو علی والے ہیں تو کیا کرنا ہے, میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. علی والے کون ہیں آپ بھی خود سمجھ جائیں گے. یہ بولتے چونکہ ہم علی سے محبت رکھتے ہیں, علی ہماری جان ہے, حضرت فاطمہ ہماری جان ہے, امام حسن حسین ہماری جان ہے. تو اس سے فائدہ اٹھا کر لوگ آپ کو اپنے عقیدے پہ ٹکنے نہیں دے رہے. اس لیے جلسے افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رکھا جائے. اور پھر صحابہ میں بھی درجے ہیں, تمام صحابہ. اب میں بتا دیا 1 گھنٹے کی بھی صحابی ہے تو وہ اولیاء سے بھی بڑا مقام ہے. اور میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ صحابہ کو مجاہدات کی کیوں ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ صحابہ کو مجاہدات کی ضرورت نہیں تھی, سرکار کی نظر کافی تھی. سرکار کی نظر سے وہ ہر مجاہدے کو پار کر دیے. صحابہ کو ضرورت نہیں تھی مشقت اٹھانے کی اور کریں. حالانکہ صحابہ نے بھی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام کو مکے میں تو گرم گرم انگارے پہ لٹا دیا جاتا تھا, چربی پگھل جاتی تھی, پگھل کے آگ بجھ جاتی تھی. اور کئی لوگوں کو تو اتنا مارا جاتا تھا, اونٹوں کو بن کے اونٹوں کو ایسا بھگایا جاتا تھا. صحابہ اکرام نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے. اور صحابہ کی تعریف اللہ نے کی ہے. قرآن آپ پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ اور رضو عنہ, کس کو بولا اللہ. یہ جو آئے سورہ توبہ میں اور اس کے بعد مختلف سورتوں میں جب اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ, یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. بولو اللہ صحابہ کی نیت بھی بتا رہا کہ ان کے دل میں صرف میری محبت ہے, یہ مجھ سے راضی ہے, ہر تکلیف برداشت کر کے رسول پاک کا ساتھ دیتے ہیں. تو وہ مجھ سے راضی ہونے کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اللہ ان کے دل کی کیفیت بتا. اور اللہ نے صحابہ پہ سکینہ نازل فرمائی صلح حدیبیہ کے موقع پر. آئے پڑھ لیجئے. تو اللہ کی طرف سے سکینہ صحابہ کو ملی. اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں. اللہ جس سے راضی ہے, اب آپ بولیے ہم ان کے متعلق کچھ کہہ سکتے ہیں, مگر شیطان کیا کرتا, دھوکے دیتا, مختلف روپ میں آئے, انہوں کون انہوں کون, ہم نہیں بولنا, یہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے. وہ اللہ سے راضی ہے, اللہ ان سے راضی. اور سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سے محبت رکھو, اور یہاں تک فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو, میرے صحابہ. اور یہ تک فرمایا کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے تو کہو کہ تجھ پر اللہ کی لعنت, رسول کی لعنت, تمام انسانوں کی, فرشتوں کی لعنت. یہ احادیث طیبات سنا رہا ہوں میں آپ. اور ایک مزے کی حدیث سن لیجئے. حضرت ابن عدی اور حضرت دیلمی احادیث کی کتابیں ہیں, ابھی باقر صاحب جانتے ہیں. دیلمی مشہور حدیث کی, خالی سیاست ہی حدیث کی کتابیں نہیں ہیں, حدیث کی کئی کتابیں ہیں. تو یہ دیلمی بھی بہت مشہور حدیث اتھینٹک کتاب ہے اہل سنت جماعت کے پاس. اور ابن عدی بھی بہت بڑے محدث ہیں, ان کی بھی ہے. تو اس میں یہ روایت آئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ شخص پل صراط سے پر ثابت قدم گزرے گا, وہ شخص پل صراط پر ثابت قدم گزرے گا جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا. سبحان اللہ. اب حدیث تو کئی ہے مگر میں صحابہ کا رتبہ بتا رہا تھا آپ کو کہ صحابہ کیسے رسول پاک کے مخرب ہے, سرکار نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا. ان میں بھی درجے ہیں, ان میں جو صحابہ اکرام نے صلح حدیبیہ میں رہے ان کا درجہ بڑا ہے, پھر جو احد میں رہے, پھر اس کے بعد جو بدر میں ہیں انہوں صحابہ کا مرتبہ اتنا بلند ہے. احد کے صحابہ کو
وہ بدر کے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا، سرکار نے اعلان کیا بدر میں جتنے شریک رہے جتنے بچے، اب وہ جو چاہے وہ کرے، اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ ہے اصحاب بدر کا یہ مقام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں جو چاہے کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا چاہتا ہے، اب انہیں جو چاہے نہیں کرتے نا، جو رسول بولے وہی کرتے۔ اب جو چاہے کر لو بولے تو ہماری انسان نہیں ہے، اب جو چاہے کر لو جا کے شراب پی لو، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی ان پر اتنا اللہ کو بھروسہ ہے، اللہ ان پر اتنا اعتماد رکھتا ہے کہ یہ رسول کو چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتے، جو کام کریں گے رسول کی منشا کے مطابق۔ سمجھے آپ صحابہ کا مقام؟ صحابہ کن کو کہتے ہیں سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں یہ پہلے آپ سمجھ لیجئے، نہ تو پھر دھوکہ دینے کے لیے یوٹیوب کافی ہے آپ کو۔ یوٹیوب پہ ایسے ایسے بیانات، ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے صوفیاء، ایسے ایسے مرشدہ آ کے بیان دے رہے ہیں۔ اب آپ جائیے اجمیر شریف جائیے، کہاں بیٹھ گئے خادمہ آ کے، اس وقت سے تو حالت تبدیل ہو گئی، صحابہ کی دشمنی، استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ۔ یہ غریب نواز کا مسئلہ نہیں ہے، غریب نواز جو ہے اہل سنت جماعت ہیں، بے شک ہاں یہ تمام بزرگ سب نے صحابہ سے محبت کیے، سرکار کا ارشاد ہے صحابہ سے محبت کرو۔ تو بدر کے صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان بدر کے صحابہ میں 10 صحابہ کا مقام سب سے بڑا ہے، عشر مبشرہ۔ 10 صحابہ ہیں جن کو سرکار نے اسی زمین پر بیٹھ کر کہا، اے ابو بکر تم جنتی ہے، عمر تم جنتی ہے، عثمان تم جنتی ہے، علی تم جنتی ہے، زبیر تم جنتی ہے، طلحہ تم جنتی، اے عبد الرحمن بن عوف تم جنتی ہے، عبد اللہ بن جراح تم جنتی، اے سعد بن عقیہ تم جنتی۔ 10 صحابہ کو سرکار نے فرمایا جنتی۔ اب ایک فرقہ نکل کے برات سرکار کے وصال کے بعد صرف 3 ہی صحابی رہ گئے کرتے، حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت قباب، باقی سب مرتد ہو گئے کرتے۔ اب مان لینا بات، اب مان رہے لوگ بات، استغفر اللہ معاذ اللہ، جن کو رافضی بولتے ہیں۔ رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے سرکار کے بعد، سرکار کا پردہ فرمانے کے بعد صرف 3 صحابہ ہی ایمان پر رہے۔ اس کو نہیں معلوم، کئی کروں گا ایسے لیتے آپ کو نہیں معلوم ہے۔ آپ لوگوں کو بعض ایسے مشائخین بھی ہیں، اللہ محفوظ رکھے، ہر ایک کو نہیں بول رہا ہوں، جو علی علی بول کے صحابہ کو کم نظر دے، یہی دھوکہ کھا رہے۔ اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ پہ آئیے پڑھیے، نہیں تو آپ کتاب لائیے، میں نام بولتا ہوں، پڑھیے تو معلوم ہوتا۔ پھر اس لیے صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اویس قرنی، کیسے بڑے حضرت اویس قرنی کیسے تابعی ہے، اور یہ اویس قرنی سے بھی زیادہ مرتبہ صحابہ کرام کا جو ایک گھنٹے وہ تابعی ہے، سرکار کو نہیں دیکھے، روحانی طور پر دیکھے ہوں گے لیکن جسمانی طور پر نہیں دیکھے۔ اویس قرنی کا بہت بڑا مقام ہے، سرکار خود ان کو بھیج دے دعا کرانے کے لیے، لیکن ایسے اویس قرنی بھی وہ 1 گھنٹے کے صحابی بولے تھے اویس قرنی سے۔ سبحان اللہ، یہ بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ صحابہ اکرام کا مقام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بہتر ہے یا حضرت عبداللہ ابن عمر کا، عبدالعزیز کیا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیا جواب دیا اس شخص کو؟ کہنے لگے کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کی جو دھول اٹھ کے لگتی ہے نا، وہ عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ تیسرے بھی اولیاء اللہ نے بیان کی ہیں، آپ لوگوں تک نہیں پہنچائی گئی، اب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ احادیث میں قرآن بھی پڑھ لیں گے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ بہنوں نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اتقا کہا، بس یہ بہت اتقا اللہ نے کہا کہ تقوی سے ہی آدمی بلند ہوتا نا، لیکن سرکار ابو بکر صدیق کو اللہ کہہ رہا اتقا کہہ رہا، متقی نہیں۔
متقی سے بھی بڑا اونچا سپرلیٹی جو ڈگری ہے وہ اتقا ہے. یہ قرآن میں حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف میں ہے. اب اس کے باوجود بھی اب کوئی نہیں سمجھ رہا تو ان 10 صحابہ میں پھر 4 صحابہ ہیں خلفائے راشدین، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، اور ان 4 صحابہ میں افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے. اور یہ بات کو الٹ کر کے لوگ جو ہے ہمارے کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے میں تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے صحابہ اکرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رکھنے کی سعادت اس لیے حاصل کیا ہوں کہ آپ لوگ اس عقیدے پہ رہے تو سنی رہتے نہیں ہے. وہ مرشد کے بعد بیٹھے انہیں کچھ بول دیا. آج کل مرشدوں کو پڑھنا نہیں ہے، یا تو تعویذ لکھنا ہے، یا تو قوالی سننا ہے، یا تو جو ہے بس بیٹھے جانا ہے. ان سے پان منگا لیے، ان سے چائے منگا لیے، ان سے نہاری منگا لیے، ان سے کلچا منگا لیے، تھوڑے تعویذات دے دیے، قصہ ختم. عقیدہ کیا ہے نہیں معلوم. بحث کر رہے تو او تو وہابی ہوگا، چل نکل خارج ناصبی. خارجی ناصبی کس کو ہوتے ہیں ان سے پوچھ رہا. تو یہ دور چل رہا ہے اور ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں. کھلی بات یہ ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا نہیں کہتے. لوگ آپ بولتے ہیں حضرت علی سے لڑے، انہوں نے لڑ لیے، تمہارے کیا ہے؟ جب حضرت علی خود نہیں بولے تم کون بولنے والے؟ جب امام حسن نے صلح کر لی تو تم کون بولنے والے؟ تو سرکار نے جو فرمایا نا جس سے صلح کریں گے علی بھائی میں صلح کروں گا، جس سے جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا. سرکار نے صاف اور واضح انداز میں بتا دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں افضل ہے. اس بات کو حضرت عمر بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی مانتے ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا بھی مانتے ہیں. اس لیے جو علی والا ہے وہ ابوبکر صدیق کو افضل الصحابہ مانتا ہے. صرف افضل الصحابہ نہیں، افضل الخلق بھی ہے. انبیاء اور مرسلین کے بعد جیسا حضرت نے لکھا نا مجوس پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے. انبیاء اور مرسلین کے بعد سارے انسانوں میں، ساری مخلوق میں افضل ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ کو افضل بعد الانبیاء، افضل بشر کہا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیے. اور یہ بات حدیث میں بھی ہے، حدیث میں بھی آئی ہے کہ سرکار نے فرمایا کسی شخص پہ سورج طلوع غروب نہیں ہوتا جو ابو بکر سے افضل ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے انبیاء کے بعد انسانوں میں افضل ہے. سرکار نے یہ ٹائٹل عطا فرمایا. سمجھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کے معاملے میں غلط فہمیاں پیدا ہی جاتی ہے. ارے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال کی عمر سے ملتے تھے، دوستانہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا دوستانہ تھا. ابھی حضرت خدیجہ کبریٰ کی شادی نہیں ہوئی تھی جب سے دوستانہ ہے. بھئی ان باتوں بھی تو غور کرو نا. اب بولے پہلا وہ تم ایسا ہے انہوں ایسا بول کے پورے بناتے ہیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق کب سے ساتھ سرکار کے 15 سال کی عمر سے سرکار کے ساتھ ہے، سرکار کے دوست ہے اور سرکار ہی کے ساتھ رہتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق بہت بڑے عالم، انصاف کے ماہر، فیصلے آپ سے کراتے تھے. مکے میں آپ کا خاندان بہت مشہور، اور ایک مقام پہ آ کر حضرت مرہ کے پاس آ کر سرکار کو اور آپ کا خاندان مل جاتا ہے. یہ ذات اور آپ کا نام عبداللہ ہے. سرکار نے عتیق کہا. عتیق خوبصورت آدمی کو بھی کہتے ہیں، عتیق ان کو کہتے ہیں جو اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی. جو جہنم کی آگ سے آزاد ہے اس کو عتیق کا ہے. سرکار دو عالم نے کہا. بھائی اتنی باتیں ہیں. سرکار کی دوستی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ایمان لائے. سرکار نے کہا میں آخری نبی ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان لا لیا پورا. وہ خوابوں کی بھی ہے. ابھی آپ نے خواب جو ہے سنایا جو راہب کو کہ میرے گود میں چاند آ گیا ہے، سورج آ گیا ہے.
تو راہب نے کہا تم کون سے خاندان ابھی سنے نا، تو کہا گیا کہ تم ان کے خلیفہ ہوں گے۔ توریت میں، انجیل میں، مختلف کتابوں میں یہ ذکر تھا کہ ابو بکر صدیق سرکار کے خلیفہ ہوں گے۔ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن آپ کو گھما کے پھرا کے غلط انداز سے بھٹکانے کی جو سازشیں رچائی جا رہی ہیں، ہم لوگ اس کے سازشوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ وہ اس کو اس بڑے معذور سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ معاملہ اہل بیت نے صحابہ میں لڑا دیا، وہاں بیٹھ کے یہاں پہ 14 سال کے بعد، حالانکہ اہل بیت اور صحابہ میں کوئی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ ویسا ہوتا تو سرکار اپنا مسلح دیتے تھے۔ سرکار نے مسلح کیوں دیا؟ اب آپ وہ بات، اب سیدھی بات سن لو، آپ ادھر سے گھما کے لاتا ہوں، سیدھی بات سرکار کی بات۔ سرکار نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی نے روایت کی اس کو، سرکار نے حضرت علی سے فرمایا، علی میں نے 3 مرتبہ کہا اللہ سے کہ میرے باپ علی کو دو مقام۔ 3 مرتبہ اللہ سے سرکار نے عرض کیا کہ میرے بعد خلیفہ علی کو بناؤ، تو اللہ نے کہا نہیں، ابو بکر۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی روایت کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد تو اگر یہ حدیث کو نہیں مانتے تو پھر غیر سنی ہو جاؤ۔ یہ حدیث میں آیا، سرکار نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے عرض کی، لیکن اللہ نے کہا۔ اس لیے سرکار نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح دیے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے والد جو ہے رقیق القلب ہے، وہ آپ کے مسلح پہ ٹھہر نہیں سکیں گے، لہذا آپ ان کو نے کسی اور کو کھڑا کیجیے۔ تو سرکار نے کہا نہیں، ابو بکر ہی کھڑیں گے۔ سبحان اللہ، ابو بکر ہی ٹھہریں گے مسلح پہ میرے، کیونکہ اللہ اور مومنین سوائے ابو بکر کے کسی سے راضی نہیں ہوں۔ یہ سرکار کا ارشاد گرامی ہے۔ جب سرکار بول رہے ہیں تو ہمارے کو سننے میں کیا ہے، ہمارے کو کیا کرنے کا ہے؟ ہم کو نمبر دینے والے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم سب کے غلام ہیں۔ ہمارے کو نمبر دینے پر مقرر نہیں کیا گیا ہے، ہم کوئی جج نہیں ہے۔ جو سرکار نے فرمایا اس کا سننا ہی سعادت مندی ہے۔ یہ 15 سال کی عمر سے سرکار کے ساتھ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے ایسا کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے قبول کیا، ہمیشہ سرکار کے ساتھ رہتے تھے، سرکار ان سے مشورہ کرتے تھے۔ اللہ حدیث میں یہ بھی تو آیا نا، اللہ نے خود سرکار سے فرمایا، اے میرے نبی تم ابو بکر عمر سے مشورہ کرو۔ پڑھو نا یہ حدیث ایسا، آپ کو معلوم ہوتا کہ کیا مقام ہے صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، آپ کو پتا چلتا، آپ لوگ واقف ہونا، خالی سن لیے کہتے ہو بھائی ہو صحیح معاملہ یہ ہے، ہم ایسے ہیں، ہم سید ہیں، ہم ابو بکر کو کیوں مانیں گے؟ سیدوں کے باپ ابھی مان رہے تم کو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، وہ حدیث میں وہ نہیں کرتا، چاندنی رات تھی، تارے تھے بھرے ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، جو مومن ہے ان کی ماں ہوں گی، جب یہ کوٹامی نہیں پہ ان مومن ہے نہیں، یہی بولتے ہیں ان مومن نہیں ہے، یہ کوٹاما آج بھی جائے حضرت عائشہ پہ الزام لگا کے دے تو اللہ مومن ہے، پھر ہم کو سمجھ لینا چاہیے نا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا، سرکار ان کے پہلو پہ استراحت فرما رہے تھے، نظر دیکھ رہے تھے حضرت عائشہ، تو پوچھے یا رسول اللہ یہ جتنے آسمان پر ستارے نا کسی کی نیکی ہے کیا؟ یہ حضرت عائشہ نے بھی عجیب سوال کر دیا۔ ہاں اب بولا پورے تاروں کی گنتی سے واقف ہونا، پھر وہ نیکیوں سے بھی واقف ہونا، جب کوئی فیصلے کا جواب دینا۔ حضرت عائشہ کیا سمجھ کے پوچھ رہے ہیں؟ تو پتا چلا حضرت عائشہ رسول کے علم غیب کے قائل ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ۔ انہوں بولے کہ علم غیب نہیں ہے سرکار کو، تو پھر اب ان کی بات ماننا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، جو سرکار کے علم غیب نہیں مانتے۔ حضرت عائشہ بیوی کسی کو ماننا بہت بڑی بات ہے، بڑے سے بڑے کو نہیں مانتی بیوی، ہاں بیوی مانتی تو سمجھنا وہ بہت بڑے کمال کی آدمی ہے۔
اور یہاں حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے سرکار سے، کیا سمجھ کے پوچھ رہے ہیں؟ یعنی سرکار ہر چیز جانتے ہیں، کیونکہ سرکار وجہ تخلیق کائنات ہے، سرکار جان رہے ہیں۔ پوچھا حضرت عائشہ نے، اتنے ستارے ہیں، اتنی نیکی کسی کی ہے؟ سرکار نے یہ بولے، عائشہ کیا سوال ہے تمہارا؟ اب یہ تاروں کی گنتی میرے کو کیا معلوم؟ اور پھر جو انسان نیکی کر رہا، کوئی انسان سامنے کرتا ہے پیچھے کرتا، کس کی نیکی کس کی برائی سے ہم کیا واقف ہے؟ کوئی واقف ہو سکتا ہے؟ ہونا نا پورا واقف، ادھر پوری نیکیوں سے بھی واقف ہونا، ادھر ستاروں کی گنتی سے بھی واقف ہونا۔ اتنی سائنس ٹیکنالوجی ترقی کر لی، اگر آپ کوئی ستاروں کی گنتی بتا سکتا ابھی اس دور میں؟ ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، یہ سائنس کا دور ہے نا۔ اس واسطے سے میں بولتا ہوں ٹیکنالوجی سائنس چھوڑو، رسول کے خدموں کو پکڑو، صحابہ کے خدموں کو پکڑو، اہل بیت کے اولیاء کے خدموں کو پکڑو۔ یہاں سائنس کام نہیں کرتی، نہیں سب جگہ سے نکال دیتے اولیاء اللہ کام۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو سرکار نے کہا اتنی نیکیاں عمر کی ہے، جتنے آسمان کے ستارے اتنی نیکیاں عمر کی ہے، تو کیا واقعی میں حضرت عمر سے سرکار؟ تو حضرت عائشہ کے دل میں بات آئی، پھر میرے ابا جان کی نیکیاں، تو پھر بولے پھر میرے ابا جان کی نیکی کیا ہے؟ تو کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی اتنی نیکیوں کے برابر۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو کہا گیا کہ ابو بکر کے ایمان کو اور سارے جہاں والوں کے ایمان کو تولیں گے تو ابو بکر کا پڑھنا بھاری رہے گا، اس لیے آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف کی، سرکار پہ پہلے ایمان لائے، سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہجرت میں ساتھ تھے سرکار کے، سرکار نے ایک مرتبہ ہجرت کے لیے چلے جا رہے تھے حضرت صدیق اکبر، تو ابن دغانہ نے روکا، وہ ابھی بہت بڑا سردار تھا، کافر تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے جو اوصاف اور جو آپ کا کردار تھا اس سے بڑا متاثر تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ مکے سے مت جائیے، آپ جیسا ہمدرد آدمی، آپ جیسا یتیموں کی مدد کرنے والا، آپ جیسا غریبوں کا کام آنے والا، آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کیسا ہوں گا، آپ مت جائیے۔ تو اپنی اس نے پناہ لی، وہ طریقہ تھا جو پناہ دے تو ان کو جو ہے نقصان نہیں پہنچاتے تھے کافری، تو پناہ میں لے گیا۔ تو وہی الفاظ جو ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ جب سرکار پہلی بیوی کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے کہے، تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی سرکار کو دی تھی نا کہ آپ غریبوں کے کام آنے والے ہیں، آپ بیووں کے کام آنے والے ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ اللہ کچھ نہیں کرے گا، اس طرح کی تسلی دے رہے تھے۔ یہی الفاظ ابوبکر صدیق کو یہ ابن دغانہ نے کہا، تو کتنی سرکار کی ان کی زندگی مماثلت ہے، کیسے اخلاق تھے حضرت ابوبکر صدیق میں، کہ اس لیے آپ ایمان لانے سے پہلے کبھی شراب نہیں پیے، اور یہ کمال بھی تھا حضرت ابوبکر صدیق میں، کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکے۔ ہاں، تب کہ پورے قریش، پورے عرب والے بت کے آگے جھکتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پیشانی نہیں جھکائی، اس کے آگے جھکے نہیں، اور کبھی شراب نہیں پی۔ اب یہ بات سننے کی ہے، ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے کبھی بت کے آگے نہیں جھکا اور نہ کبھی شراب پی۔ تو حضرت عمر بولے ایسا کیسا ہو سکتا؟ حضرت عمر بھی کمال کرتے ہیں معاملات میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا واقعہ سنایا کہ میری عمر 4-5 سال کی تھی، اور میرے بابا جان حضرت ابو قحافہ، بعد میں وہ ایمان لا لیا، ان کا نام ہے عثمان، تو لے کر جو ہے بت کی طرف گئے، جو بت کی پوجا کرتے تھے، تو جا کے بولے اس کے آگے جھکو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا، ہاتھ میں بنڈا لیے، بنڈا لے کے بولے تو خدا ہے تو میں جو ہے بھوکا ہوں، میرے کو کھانا کھلا، میرے کہنے کپڑے نہیں ہے، کپڑے دے۔ بت بولتا کرتا تھا، انہیں خاموش، انہیں بت ہی بت ہے،
बुद्ध तो खामी बैठा हुआ है, आपके हाथ में पत्थर था, आपने कहा ठीक है, जब तू मुझे खाना नहीं देता, मेरे को कपड़े नहीं देता, जब खुदा है तो अपने को बचा ले, तू लेके बंदा लेके हमारे चिकना चुप कर दिया। तो आपके वालिद को बड़ा गुस्सा आया, मैं लाया था यहाँ ये करने के लिए, इन्हें तो बुद्धि को मार दिए, पकड़ के ले गए, तमाचा मारा, पकड़ के ले गए आपकी वादा के पास। हजरत सलमा बिन्त सखत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके पास लेकर आए, कहने लगे तेरे वो तुम्हारे लाडले ने क्या काम किया है, आज बुद्ध को जो है चिकना चुप कर दिए, क्या है ये बच्चे का हाल? तो हजरत सलमा बिन्त सखर जो आपकी वादा मोहतरमा है, उन्होंने कहा ये बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दो। हाँ, क्योंकि जब मैं कभी जाके, जब ये बच्चा पेट में था, मैं जाके बुद्ध के आगे झुकना चाहती तो अकड़ जाती थी, पेट में वो हो जाता, और पेट से आवाज आती थी अल्लाह की, तस्बीह की आवाज आती थी मेरे पेट से। हाँ, ये बातें आपको सुनने में नहीं मिलती, मैं बता रहा हूँ इसलिए। हाँ, खाली ऊपर ऊपर का बोल दे कि हाँ हम तो अली वाले हैं, ये है अबू बकर सिद्दीक, तस्बीह की आवाज आती है, और अगर मैं झुकना चाहे तो मेरे को झुकने नहीं दे रहा तो खुद का झुकेगा, तस्बीह की आवाज आती थी, और मुझे ये इशारे मिलते थे, मुझ में ये आवाज आती थी, ऐ हामिला औरत मुबारक हो, तुम्हारे पेट में जो है ना वो सिद्दीक है। ये रसूलुल्लाह पे ईमान लाने वाला है, सिद्दीक है। अभी सरकार अबू बकर सिद्दीक पेट में है, जब से उनको सिद्दीक कहा जा रहा है। अब ये ना निकाले, उन्हों भी सिद्दीक है, इन्हों भी सिद्दीक है, इन्हों भी सिद्दीक है, और आप लोग परेशान। हाँ, तो ये जब बयान किया तो हजरत उमर भी बोल पड़े। हजरत उमर बोले हाँ ऐसा कैसा होगा, 4 साल के बच्चों की सभी आदत था क्या? तो फौरन जिब्रील आ गए सरकार की बारगाह है पूरा वक्त में, आगे अर्ज करने लगे हुजूर अबू बकर जो बोले बिल्कुल सच है, ऐसा सिद्दीक है। सादक उसको कहते हैं जो सच्ची बात को सच्ची मानता है, सादक होता है। सिद्दीक उसको कहते हैं जो बोल दिया वो सच हो जाता है। समझ रहे हैं आप? ये डिफिनेशन समझो आप, तो आप नहीं भटकेंगे। अब आपको नहीं मालूम है, सिद्दीक जो बोलते वैसी ही होता, सिद्दीक वो उसको उनको कहते हैं। तो अभी आप शिकमे मुबारक में अपने माँ की शिकमे है, सिद्दीक कहा जा रहा, इसलिए तो मौला अली मुश्किल कुशा इमामुल मशारिक वल मगारिब असदुल्लाह गालिब हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहहु अलैहि सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आसमान से अल्लाह जिब्रील ने सिद्दीक कहा। जब उन्होंने करें वल्लज़ी जहाँ बिस्सिद्दीक़ सदक़ा भी उलाइका हुमुल मुत्तक़ून में जिसने तस्दीक की वो अबू बकर सिद्दीक है बोल रहे हैं, तो फिर हम अली वाले उनको मानेंगे। हम अली वाले है कि नहीं है? हम अली वाले सिद्दीक अकबर कह रहे हैं हमको, क्योंकि अली ने भी कहा सिद्दीक अकबर। एक मरतबा मौला अली मुश्किल कुशा चल लोग बैठे हुए थे, कहने लगे बहादुर कौन है बोलो तुम, लोगों से पूछे बहादुर कौन है, तो लोग बोले मौला आप हैं बहादुर, आप जंगों में जाते हैं और जहाँ जाते हैं फतेह हो जाती है, बेहतरीन तलवार के धनी हैं, आप दुश्मन के घुस जाते हैं, आप देखते नहीं, बेखतर कूद पड़ जाते हैं आप दुश्मनों में, आप नहीं खबर। तो बोले मैं नहीं हूं बहादुर, मैं नहीं हूं। फिर बोले आप ही बताओ फिर कौन है, बोले अबू बकर है। देखिए अपने से ज्यादा बहादुर मौला अली किसको कह रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। क्यों कि जब बदर का मारेगा हुआ तो बदर में सरकार द्वारा शासन के लिए मंचान बनाया गया था। मंचान को तो आप समझेंगे ना, अर्श बोलते जिसको, यानी एक ऊंचा मुकाम ऊपर बनाया गया जिसमें सरकार जलवा फरमा होके वो करे, कमान नहीं कर रहे थे। तो बदर में हुआ तो अब सवाल पैदा हुआ कि सरकार की हिफाजत के लिए कौन ठहरेगा, तो किसी में हिम्मत नहीं थी। अबू बकर बोले मैं ठहरूंगा। 313
وہ لڑ جائیں گے اکیلے سرکار کا ساتھ دیں گے تو کون دیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کو کے سامنے سپر بن کے ٹھہر گئے. کوئی تیر آتا تو اپنے پہ لیتے تھے، اس کو روکتے تھے، تلوار آتی تو روکتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہادری دکھائی، اس لیے مجھ سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق ہے. یہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہمارے آقا مولا کائنات علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کا ارشاد گرامی ہے. یہ ہے بات. ان ساری باتوں کے آپ کو عرض کرنے کا یہ ہے کہ وہ غلط فہمیاں جو پھیلائی جا رہی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر نہیں ہے اور حضرت ابوبکر صدیق نے علی کے مقام پر بیٹھ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بیٹھے بلکہ پورے صحابہ نے بٹھایا. حضرت ابوبکر صدیق کا امت پہ اتنا بڑا احسان ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے اس وقت انصار مل کر بنی ثقیفہ میں بیٹھ کر انصار اپنا خلیفہ چن رہے تھے. حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کو بلایا، بولے یہ وقت وہ وقت ہے کہ اگر یہ وقت ہاتھ سے چلا گیا تو آئندہ مسلمان صحیح طریقے میں نہیں رہیں گے. انصار بیٹھ کے خلافت کا فیصلہ کر رہے تھے. حضرت عمر کا بھی احسان ہے اسلام پر، حضرت ابو بکر صدیق کا یہ احسان ہے. آپ گئے بنی ثقیفہ کے مقام پر تو یہ بم مار دیے کالے، ادھر سرکار کے جنازہ ہے، جنابے کو چھوڑ دیے. ایسا بول رہے ہیں جیسا کہ یہ کی تھے، دیگر صحابہ نہیں تھے، اہل بیت نہیں تھے. ہاں ابو بکر جنازے کو چھوڑ دیے. اور اتنی چھوٹی بات، ہاں سرکار کو ابو بکر صدیق کبھی نہیں چھوڑے. جنگ ہو کے امن ہو، ہجرت میں بھی ساتھ، جنگوں میں بھی ساتھ، ہر مقام پہ ساتھ، کبھی سرکار کو نہیں چھوڑے. جب تک سرکار خود امیر حق بنائے تو اسی وقت چھوڑ کے گئے، کبھی نہیں چھوڑے. حدیبیہ میں ساتھ، ہر وقت ساتھ ہی ساتھ ہے اور آج بھی ہے تو رسول کے ساتھ ہے. اس لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے یار غار یار مزار. سمجھ گئی بات؟ آپ یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے. نہیں ماننے والے کو بھی ماننا پڑتا وہاں جا کے. سرکار نے اتنی قربتیں عطا فرمائی ہے. پھر اس کے بعد بھی جو ہے نا کچھ کہنا یا آپ لوگوں کو بھٹکانا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ چیزیں. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ کا پردہ فرما چکے تو وہ انصار جو ہے بیٹھ کر خلافت کا قصہ چھیڑ دیے. یہ حضرت عمر کو معلوم ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو لے کے حضرت عمر اور جب پہنچے تو انصار بیٹھ کے یہ کر رہے تھے کہ بغیر خلیفہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہ کی جائے. اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انصار بیٹھے ہوئے تھے، بہت طویل ہے، میں مختصر کر کے آپ سنا رہا ہوں. تو پھر حضرت عمر نے چاہا کہ ان کے سامنے تقریر کروں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں کرتا ہوں خاموش بیٹھو. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو سرکار سارے صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو بات کرتے ہیں فیصلہ کن بات کرتے ہیں. بڑے عقل مند تھے حضرت ابو بکر صدیق، بڑے معاملہ فہم تھے، بڑی آپ کو اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی حضرت ابو بکر صدیق. دیکھ لیے ان کے 2.5 سال کا دور ہے لیکن آج بھی پورے اسلام پہ محیط ہے وہ دور. اگر ابو بکر صدیق خلیفہ نہ ہوتے تو اسلام کا نظام دھڑم بھرم ہو جاتا تھا. اتنی مشکلوں سے آج بھی اسلام کو برقرار رکھا ہے تو یہ ابو بکر صدیق کا احسان ہے. تو وہاں بیٹھ کے یہ ذکر ہو رہا تھا. آخر میں حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو جو ہے تقریر کی اور ان کے سامنے جب بات رکھی بڑی معقولانہ بات، انصار کی بھی تعریف کی. پھر مہاجر کا جو ہے مہاجر کو بھی کا مقام بتایا اور یہ بتایا کہ سرکار نے خود فرمایا کہ قریش میں سے خلیفہ ہوگا. اس کے بعد آپ نے کہا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے اشارہ کر کے کہا ان دونوں میں سے کسی کو بھی خلیفہ بنا. مگر انصار میں سے ایک صاحب اٹھے
انہوں نے کہا کہ ہم سرکار کے بعد ابو بکر ہی کو مانتے ہیں. انہوں آگے بڑھے اور اس کے بعد حضرت عمر آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیٹھ گئے. اتنے بڑے خزیے کو ایک منٹ میں سلجھانے والے ابوبکر صدیق. 2 دن تک میت تھی, کوئی نہیں اٹھائے. ارے یہ ایسی بات تم گھر میں بیٹھ کے یہ علمہ اٹھا لے کے بول لینا, یہ کیا تم یہ بات نہیں. اس میں یہ ایسا ہے وہاں چلے گئے سرکار کا جنازہ چھوڑ کے. ارے وہاں تو اہل بیت تھے, پورے صحابہ بھی تھے, خالی حضرت عمر حضرت ابو بکر گئے. اور ان کا جانا ضروری تھا کیونکہ ابو بکر سرکاری کے دور میں ابو بکر صدیق سارے صحابہ میں افضل مانے جاتے تھے. صحابہ خود کہتے ہیں کہ سرکار کی موجودگی میں ہم سارے صحابہ میں ابو بکر کو افضل مانتے تھے. تو ان کا جانا ضروری ہے نا. سرکار اعتماد کرتے تھے تو ابو بکر صدیق کو, جو بات کرتے تھے ابو بکر عمر ابو بکر عمر ابو بکر عمر. ہاں سرکار نے خود کہا نا, اور حدیثوں میں ہے نا کہ نبی کے بعد میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کروں. سرکار کے پاس ایک عورت آئی, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو زکات دیتے ہیں, اگر آپ پھر میں آؤں گی نہیں رہوں گی تو پھر کس سے ملوں؟ تو بولے ابو بکر سے. پھر اس نے پوچھا ابو بکر نہیں رہے تو کس سے ملوں؟ عمر سے ملو. تو سرکار کو خود معلوم تھا کہ میرے بعد ابو بکر ہے. یہ سب میں بات مشہور تھی. اب اس کو الٹ کے ادھر سے نکال کے حدیث ادھر قرآن کے آیت بدل کے ایک ایک کا جواب موجود ہے. اب آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اشارے کرتے ہوئے میں جا رہا ہوں. سرکار نے اشارے کر دیا اپنی امامت کا مسلح دے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو آپ اس میں نہ کھل جائیے. سارے صحابہ کو ماننا اہل سنت کی علامت ہے. حضرت امیر معاویہ کو بھی کچھ نہیں بولا, یہ یاد رکھ لو. آپ تھوڑا میرے کو سردی وغیرہ کی وجہ سے ہو رہا, میں پانی نہیں پیتا, پھر آج اور ہوگا اس لیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کام ہے. اور یہ بولے وہ ایسا اٹھ کے گئے, وہ ایسا ہو گیا, یہ تمہارے کو تو رونا خطوں پہ لکھا ہوا ہے تو سمجھتے ہیں. یہ اب تک رونا ہے کہ ابو بکر کو کہیں کو ملی خلافت, ابو بکر کو کہیں, ارے اللہ نے کچھ جا کے یہاں کہیں کو رہا. اب بولے کہ دیکھو سرکار کا 2 دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی, اس میں نہیں نکالے. اور وہاں نکالے ہجرت میں, ہجرت کی تعریف کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کاموں پہ اٹھا لیا سرکار کو, اس میں بھی حکمت تھی. سرکار جو ہے ایسا چل رہے تھے تاکہ پورا پنجہ نہ لگے. ہجرت میں جب جا رہے تھے سرکار تو ایسا چل رہے تھے, اور چلتے تو آپ کے زخم آ گئے سرکار. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے. سرکار نے قبول کر لیا. سرکار بولنا تھا ابوبکر میرا وزن اٹھا سکتے کیا؟ اس لیے بیرون خلافہ اٹھایا صدق نے بارے نبوت اپنے کندھوں پر. وہی ثانی اثنین, وہی ہمراہ پیغمبر ہیں. ایک مقام ہے صدیق اکبر کا. اور آپ کو مختصر حضرت فتوحات مکہ میں حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر صحیح سچے صوفی ہے تو محی الدین ابن عربی کو مانتے ہیں, تو گھوڑے کی پہلے خانقاہ میں فتوحات مکہ میں خصوص الحکم پڑھائی جاتی تھی تو واقف تھے. محی الدین ابن عربی بہت بڑے صوفی. ہاں ان کا جو فلسفہ ہے, ان کا جو نظریہ ہے وحدت الوجود جو آج آخری خانقاہوں میں چلتا, یہ باضابطہ تعلیم ہوتی تھی. ہم آپ لوگوں کو کہاں ہے تعلیم ہو. محی الدین ابن عربی نے صدیقیت کا مقام بتاتے ہوئے لکھا, اس کا مختصر بات کرتا ہوں میں, وہ طویل جو ان کی گفتگو ہے اس میں نہیں جاتا. حضرت محی الدین عربی نے لکھا کہ صدیقیت میں اور نبوت میں ایک ہی پردے کا فاصلہ ہے. جہاں صدیقیت ختم ہوتی ہے وہاں نبوت شروع ہوتی ہے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق سارے صدیقیوں میں اکبر ہے. یہ عقیدہ ہے بزرگوں کا, غوث و خواجہ کا, محی الدین ابن عربی کا, تمام اولیاء اللہ کا یہ عقیدہ ہے. نبی کے بعد صدیق. ہاں یہ ہے. آپ دیکھو اس آیت میں بھی آتا نا, انم اللہ من نبینا صدیقی ہے نا آیت میں, نبی کے بعد صدیق. قرآن سے بھی دیکھ لو,